2021 کے آغاز میں عالمی مالیاتی اداروں کا اندازہ تھا کہ اس سال عالمی معیشت میں 5 سے 6% کے درمیان اضافہ ہوگا، جو کہ کم و بیش درست رہا، لیکن کووڈ کی عالمی وبا کے عالمی معیشت پر پریشان کن اثرات بھی جاری رہے۔ خبریں زیادہ اچھی نہیں رہی ہیں۔ اس کی بڑی وجہ ویکسین کی وسیع پیمانے پر دستیابی اور انتہائی ضروری ادویات سے پیٹنٹ کے تحفظ کو ختم کرنے میں ہماری ناکامی ہے۔ لیکن عالمی معیشت کو جزوی طور پر ترقی پذیر ممالک اور مصنوعات برآمد کرنے والی ابھرتی ہوئی معیشتوں نے سنبھالا دیا، جبکہ ترقی یافتہ ممالک عالمی ترسیل کے نظام میں خلل سے نمٹتے دکھائی دیے۔ میرے خیال میں سپلائی چین کے مسائل بڑی حد تک ذخیرہ کیے گئے مال کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ کمی کووڈ لاک ڈاؤنز کی وجہ سے بڑھی۔ کارخانوں نے نیا مال بنانے کی بجائے مختلف وجوہات کی بنا پر اپنی ذخیرہ کی ہوئی اشیاء کو استعمال کیا۔ دو 2020 کے دوران عالمی وبا کے مسائل کے باعث عالمی معیشت میں جو مشکلات پیدا ہوئیں، سال 2021 میں ان میں مزید اضافہ دیکھا گیا۔ کچھ چیلنجز تھوڑے سے ماڈریٹ ہوئے کیونکہ ویکسینز آ گئیں اور اکانومیز جو بالکل لاک ڈاؤن ہوئی تھیں ان کو تھوڑا سا ریلیف ملنے لگا، لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ چیلنجز بڑھ بھی گئے، جس میں ایک انفلیشن کا تھا، ایک ڈیٹ کا تھا، اور یہ جو چیلنجز ہیں یہ اسی لیے پیدا ہوئے کہ یہ کووڈ ریلیٹڈ جو سلو ڈاؤن تھا اس کو فائٹ کرنے کے لیے جو پالیسیز امپلیمنٹ کی گئیں یہ ان کے سائیڈ ایفیکٹس تھے۔ دنیا کے بہت سے ممالک کے لیے 2021 میں مہنگائی ایک بڑا مسئلہ رہا۔ حکومتوں کے خلاف احتجاج بھی ہوئے۔ امریکہ میں اس سال مہنگائی کی شرح تقریباً 40 سالوں کی بلند ترین سطح پر رہی۔ جب بھی ہم کساد بازاری سے باہر نکلتے ہیں مہنگائی میں اضافہ دیکھا جاتا ہے۔ میرے خیال سے اب بھی مہنگائی اسی طرز پر رہی ہے۔ 2021 کے سال میں دنیا کی معیشتوں کے لیے ایک اور بڑا مسئلہ سرکاری قرضوں میں اضافہ تھا۔ IMF کے مطابق حکومتوں نے عالمی وبا کے چیلنج سے نمٹنے میں مدد دینے کے لیے مختلف طریقوں سے اپنے عوام کو مالی ریلیف دیے، جو کہ عالمی قرضوں میں 28% اضافے کا باعث بنا۔ میرے خیال میں قرضہ یقینی طور پر بڑھ رہا ہے۔ امریکہ خوش قسمت ہے کہ ہم اپنی کرنسی میں قرض لینے کے اہل ہیں، لیکن زیادہ تر ملکوں کے لیے ایسا نہیں ہے۔ ماہرین معیشت سمجھتے ہیں کہ آئندہ سال بھی حکومتوں کو معاشی ترقی اور مہنگائی پر قابو پانے میں مشکلات کا سامنا ہوگا۔ یہ جو انفلیشن بڑھنے لگ گیا ہے اس کے جو تدارک ہے اس سے بعض دفعہ معاشی ترقی کو کم کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک ڈیلیما ہے یا بیلنسنگ ایکٹ ہے جو سینٹرل بینکس اور گورنمنٹس کو فیس کرنا پڑے گا کہ انفلیشن کو ماڈریٹ کریں جبکہ وداؤٹ ہرٹنگ اکنامک گروتھ۔ یہ ایک چیلنج 2022 میں ہوگا۔ مالیاتی خدمات فراہم کرنے والی امریکی کمپنی مورگن سٹینلے کے اندازے کے مطابق 2022 میں بڑی عالمی منڈیوں میں مہنگائی میں 2% سے زائد کمی ہوگی، تاہم اس سے پہلے افراط زر اپنی بلند ترین سطح پر پہنچے گی، جبکہ ایک اور امریکی ادارے بلومبرگ کے مطابق مہنگائی آئندہ سال دنیا کی معیشت کے لیے سب سے بڑے خطرات میں نمایاں رہے گی۔ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔